روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن بڑے پرنور چہروں والے اور سونے کے تاج سجے ہوئے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں دیکھ کر پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کون سی امت کے نبی ہیں؟ رب فرمائے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ یہ حافظ قرآن کے وہ والدین ہیں جن کو یہ انعام ملا ہے کہ ان کے بچے نے قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا، تو ان کے سروں پر سونے کے تاج سجائے گئے۔ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے محنت کوشش کرنے والوں، دین کے لیے بھی اتنی محنت کوشش کرنے کی سعی کرو۔ ہر گھر میں کم از کم ایک بیٹا یا بیٹی کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اور جن کے بچے اب بڑے ہو گئے تو وہ حافظ قرآن بنانے والے ادارے میں حافظ قرآن بنانے والوں کی مدد کریں۔ قرآن مجید تو ویسے ہی ایک بابرکت کتاب ہے، پوری دنیا کے لیے راہ ہدایت ہے، پوری دنیا کے لیے شفا کی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے، اور تبیان لکل شیء، ہر شے کا علم اس قرآن مجید کی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ کسی کو مرض لاحق ہو جائے، کسی کو کاروبار کی پریشانی پڑ جائے، کسی کو دنیاوی معاملات میں مشکلات درپیش ہوں، غرض یہ کہ تبیان لکل شیء کہ ہر شے جو اس دنیا میں موجود ہے، حتیٰ کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اور اس کے زندگی میں مارز وجود آنے کے بعد 50 سال، 1 سال، 100 سال، اور اس کے بعد مرنے کے اور اس کے بعد کے بھی جو اس کے حالات ہیں، معاملات ہیں، سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایسی کتاب لا ریب ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم قرآن مجید سہولت کے ساتھ جتنا پڑھ سکو وہ ضرور پڑھو۔ اسلام میں معیار کے جو بلند مرتبے پہ فائز ہے وہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے والا اور پڑھانے والا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو خود حاصل کی ہے، الحمدللہ۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے، تو جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے مبارک ہے، الحمدللہ۔ اور جنہوں نے نہیں کیا وہ سن لے کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت فرمائیں گے۔ کیا کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب جس کی شکایت ہو گئی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نے غور کرنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے تو پڑھا ہے تو اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت کی طرف لگایا ہے، یا کوئی ہم نے اپنی اولاد میں سے حافظ قرآن بنایا ہے یا عالم دین بنایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن بڑے پرنور چہروں والے
اور سونے کے تاج سجے ہوئے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں دیکھ کر پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کون سی امت کے نبی ہیں، یہ بڑی شان و شوکت والے کون ہیں جن کے سروں پر سونے کے تاج ہیں؟ رب فرمائے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کسی امت کے رہنما نہیں ہیں، بلکہ یہ حافظ قرآن کے وہ والدین ہیں جن کو یہ انعام ملا ہے کہ ان کے بچے نے قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا، تو ان کے سروں پر سونے کے تاج سجائے گئے۔ اب مجھے آپ بتائیں، ہم تو کہتے ہیں جو بچہ بہت بڑا اچھا بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر اور زبردست اچھی نوکری پہ بیٹھ جائے، وہ باعزت و باوقار ہے۔ میں نے کئیوں کو ایسے دیکھا جو میرے پاس بھی آ کے شکایتیں کرتے ہیں، کام وام تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری سنتا نہیں ہے، ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتا۔ میں نے کہا بھائی اس کی تربیت کرتے ہیں نا، جب وقت تھا تمہارے پاس، اس وقت تو تم نے ان کو دین کی طرف لگایا نہیں۔ یہ کہیں مولوی نہ بن جائے، معاشرے میں مولوی کی عزت نہیں ہے۔ بھائی عزت تو بنانی اپنی ہاتھ میں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ داتا گنج بخش علی جوہری مولوی نہیں تھے، بابا فرید الدین گنجے شکر مولوی نہیں تھے جو شیخ الاسلام کہلائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مولوی نہیں تھے جو سلطان الہند کہلائے۔ آج ہم نے خود ساختہ معیار بنا لیے ہیں جو صرف ہوا کی اور ریت کی چوٹیوں پر ہیں، جن کی حیثیت کچھ نہیں۔ یاد رکھیں، آپ نے اگر آج اپنی اولاد کی تربیت اچھی بنیادوں پر کی ہے تو کل اس کا فائدہ دنیا میں شاید آپ کو ملے یا نہ ملے۔ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، ملتا دنیا میں بھی ہے، اس کا وعدہ ہے، 10 دنیا میں ہے، 70 آخرت میں ہے۔ لیکن کبھی کبھار معاملات اور حالات ایسے بنتے ہیں زندگی میں، آدمی کو دنیا میں وہ ثمرات نہیں مل پاتے، لیکن قبر اور حشر میں تو ثمرات پکے ہیں نا، کیونکہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ تو جب میرے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے تو وہ سچا وعدہ ہے۔ اس لیے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے، یہ سورۃ مزمل کی آیت ہے کہ قرآن مجید ایک تو آپ پڑھیں اور جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا چاہے پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ آئیے آج آپ کو دعوت فکر ہے سب حضرات کو، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے محنت کوشش کرنے والوں، دین کے لیے بھی اتنی محنت کوشش کرنے کی سعی کرو۔ ہر گھر میں کم از کم ایک بیٹا یا بیٹی کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اور جن کے بچے اب بڑے ہو گئے، اب ان کے پاس یہ موقع نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو وہ حافظ قرآن بنانے والے ادارے میں حافظ قرآن بنانے والوں کی مدد کریں، منتظمین کے ساتھ عالم دین بنانے والوں میں مدد کریں، تو اس کار خیر میں کہیں نہ کہیں ان کو بھی حصہ ضرور بالضرور مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ والباقیات والصالحات، والباقیات وہ جو تم نے عمل خیر کیا، اور والصالحات جو تیری نیک اولاد ہے۔
اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے اختیار میں ہے کہ تو اپنے لیے والباقیات خود پیدا کر، والصالحات اللہ کرے تیری اولاد نیک ہو اور تیرے لیے بعد جانے کے عمل خیر جاری رکھے اور اس کی برکات تجھے ملتی رہے۔ انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل اور کرم سے ہمارے اس مرکز میں داخلہ جات، ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ، حفظ قرآن تجوید و قرات کے ساتھ، درس نظامی اور عصری تعلیم کا داخلہ شروع ہو چکا ہے، اور 20 شوال سے 1443 ہجری میں ہم یہاں سے کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جو اپنے بچوں کو قرآن مجید اور دینی تعلیم سکھلوانا چاہتے ہیں وہ ضرور بالضرور یہاں رابطہ کریں، بچوں کو داخل کروائیں۔ انشاءاللہ یہ عمل خیر کامیابی کا ذریعہ بنے گا، زینہ بنے گا، اور قبر اور حشر میں ہماری نجات کا وسیلہ بھی بنے گا۔ مزید یہ ہے کہ ہمیں جو بالغان ہیں، بڑے ہیں، ان کے لیے بھی یہ دعوت پیغام ہے کہ ہم نے مغرب سے عشاء ان کے لیے بھی کلاس کا اہتمام کیا ہے۔ اگر وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو قرآن مجید بڑے بزرگ چھوٹے کام وام کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو وہ بھی روزانہ مغرب سے عشاء اس کار خیر میں اس علم کی جو ایک درسگاہ ہے اور جس میں ایک الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے، تو وہ بھی سیکھنے کے اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ بھی سیکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی پریشان اور گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ جو نہیں نہ پڑھے وہ ذرا حضرت ابو ہریرہ کو بھی دیکھ لیں، وہ حضرت بلال حبشی کو بھی دیکھ لیں، وہ حضرت سلمان فارسی کو بھی دیکھ لیں، اور امام احمد بن حنبل کتنا بڑا نام ہے، 40 سال آپ نے تقریباً، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کتنے کلو وزن، 40 کلو کے قریب وزن کاندھے پہ اٹھا کے آپ شہر بہ شہر پھرتے رہے اور آپ تعلیم دین حاصل کرتے رہے۔ آپ نے تبلیغ نہیں شروع کی۔ تو یہ ہمارے اسلاف میں، ہمارے تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اور پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی گور تک علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب علم کون سا؟ صرف دنیا کا نہیں، دین اسلام کا بھی اور دنیا دونوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، تو آخرت کے لیے، کامیابی کے لیے دنیا میں فرمایا دنیا کامیاب ہے، اس میں آپ کو دین حاصل ہو گیا، دنیا کامیاب ہو گئی، اور دین حاصل نہ ہوا تو پھر کامیابی کس بات کی؟